السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات سامعین، ہماری گفتگو بچوں کے ناموں کے متعلق چل رہی تھی کہ ہم نام، داد، بابا داد اور اسی طرح بڑے وڈیرے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، بڑے لوگ، ان کے کہنے پر رکھ دیتے ہیں جن کے نہ معنی کی سمجھ ہوتی ہے اور جن کے نہ ہی ہم کسی اور اغراض و مقاصد سے ہم آگاہ ہوتے ہیں کہ اس کا نام یہ نام کس بنیاد پر رکھا گیا، وجہ کیا ہے اس کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں شروع اسلام میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا نام حسن ہے، جس کا مطلب ہے سختی والا، انتہائی زیادہ سخت مزاج۔ آپ اپنا نام تبدیل کر کے حسن سے سہل کر لیں۔ حضرت حسن کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں اسلام چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنا نام نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ میرے باپ دادا نے رکھا ہے، میرے بڑوں نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ شروع اسلام ہے، کہا جس طرح اسلام تم پہ غالب آیا اسی طرح ایک دن تم اپنا نام بھی تبدیل کر لو۔ لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں تبدیل کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حسن جتنی دیر تک زندہ رہے ان کے مزاج میں سختی رہی، ان کا مزاج سخت رہا، ہر بات میں غصے میں آ جاتے، ذرا سی بات ہوتی غصے میں آ جاتے، سخت مزاج، سخت فیصلے کرنا، سخت ترین کام کرنا، سخت سزائیں دینا۔ اور اگر یہی انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا ہوتا تو ان کے کام میں آسانی آ جاتی۔ ہم کہتے ہیں جی کہ نام کا کیا ہے، نام تو کوئی بھی رکھ لے، مانا نام کا کیا ہے کوئی بھی رکھ لے، لیکن یہ دیکھیں کہ نام رکھنے والا اسلامی رکھ رہا ہے، اس کا معنی تو ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب تو ٹھیک ہے نا۔ جب معنی و فاہم، اس کا مطلب اور نام خوبصورت ہے، آپ کو اس کے معنی سے پتہ ہے اور یہ کیوں رکھا جا رہا ہے، اس نام کا آدمی کون تھا، اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، جب آپ اس انداز سے رکھیں گے آپ کے۔ اب مثال ہم لے لیتے ہیں جی عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ اب کئی ایک بچوں کے نام عبد الرحمن السدیس ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جی، کس بنیاد پہ رکھا؟ اللہ نے اسے امام کعبہ بنا دیا، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے بیٹے کو بھی امام کعبہ بنا دے۔ نظریہ ہے، سوچ ہے۔ جب آپ اس نظریے کو لے کر چلیں گے، اس بات کو لے کر چلیں گے تو یقیناً یہ نام، یہ بچہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب دوسری بات، ہمارے بچے کی بچپن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، وہ ڈانس کرتا ہے، وہ فلاں کی آواز نکال لیتا ہے، اسے سارا پتہ ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا، اور بھائی اس نے کہاں سے سیکھا؟ نہ تو آپ نے اسے کورس سکھایا، نہ تو آپ نے اسے کورس کروایا کسی اکیڈمی کے اندر کہ آپ جائیں اس بچے کو لے جائیں، اسے اردو سکھائیں، اسے انگلش سکھائیں، اسے پنجابی سکھائیں۔ نہیں، اس بچے نے آپ کی طرف دے کے سب کچھ سیکھا۔ آپ نے پنجابی بولی، وہ بچہ سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، آخر جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو تھا کرنے قابل، وہ پنجابی بولنا شروع ہو گیا۔ آپ اگر کہتے ہیں جی اردو نہیں بولتا، آپ اس کے ساتھ اردو میں چلیں، صرف بچے کے ساتھ اردو نہ بولیں۔ جب آپ اپنے تمام گھر کے معاملات میں اردو اسپیکنگ کو لے کر چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ انگلش بولے، انگلش کو لے کر چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ غرض کسی بھی زبان آپ چاہتے ہیں، تو جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، آپ صرف بچے کے ساتھ نہیں بلکہ پورے گھر کے اندر اس طرح کی زبان کو لے کر آئیں، ایسی زبان استعمال کریں جو ایٹومیٹک انتہائی آپ سلجھے انداز سے آپ کے بچے پر اثر انداز ہوگی۔ اور وہ بچہ جس پر آپ محنت بعد میں کریں گے، اس پر محنت بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں، بعد میں کسی اور پر کام، کسی اور کام پر محنت کریں۔ اچھا جی بچے ہیں، ہم بچے کو بازار لے جا سکتے ہیں، بچے ہیں ہم بچے کو سیلون میں لے گئے، دوائی لینے کے لیے لے گئے، کیا ہمارا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ اسے مسجد میں لے کر جائیں تاکہ اسے پتہ چلے ہمارا اصل کام کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اپنے مقصد کو پہچان، تیرا مقصد کوئی اور کام نہیں، صرف اور صرف تجھے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم بچے کو لے کر چلیں گے
مساجد میں لے کر جائیں گے، مساجد والا ماحول گھر میں دیں گے، گانوں ڈرامے فلموں کی جگہ ہم قرآنی تعلیمات کو لے کر آئیں گے، قرآن کی آواز لگائیں گے، یہی بچہ پھر آپ کا 2 سال کا آپ کا بچہ ہوگا، بڑے فخر سے کہیں گے جی ہمارے بچے بھی تو ماشاء اللہ تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں، ہمارے بچے کی آواز بہت اچھی ہے، ہمارا بچہ نماز کے سارے انداز سیکھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ آپ کے کام سے سیکھتا ہے۔ آپ اچھا کام کریں گے آپ کا بچہ اچھا کام کرے گا، آپ برا کام کریں گے آپ کا بچہ بھی برا کام کرے گا۔ جیسی بیٹھک ہوگی ویسی صحبت ہوگی، جیسا انداز آپ بچپن میں اس کے ساتھ اختیار کریں گے ویسا ہی انداز اس کی پرورش میں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر اس طرح کی خوبیاں آئیں تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ والدین ہونے کا اپنی ذمہ داری نبھائیں، والدین ہونے کا صحیح ثبوت دیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو صبح لگائیں، شام لگائیں، دوپہر لگائیں۔ آپ کا بچہ اگر ٹی وی کی طرف اشارہ کرے تو ٹی وی میں قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہے، آپ اگر اس کو قرآن کی تلاوت ہی چلائیں گے نا وہ یہی سمجھے گا اس میں آتا ہی قرآن پاک ہے، تو گویا اس کا شوق قرآن پاک کی طرف ہو جائے گا، وہ یہی سمجھے گا اس میں آتے ہی ناتے ہیں، اس کا شوق اس کا انداز اس کا لب و لہجہ ہی نعت کی طرف ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈرامے کی طرف لے کر چلیں گے، فلمیں دکھائیں گے، کارٹون دکھائیں گے، فنی کلپ دکھائیں گے، وہ سمجھے گا کہ یہی چیزیں آتی ہیں، اسی کا نام زندگی ہے، ہم اسی چیز کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر وہ وہی کام کرے گا جس کا وبال ساری زندگی آپ کے اوپر پڑتا رہے گا۔ گویا کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت میں اپنا خوب انداز نبھائیں، اپنا نمایاں کردار پیش کریں۔ کچھ کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کرنے والی ہیں۔ اگر آپ ان باتوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا متعلق سوال ہے آپ کا، کسی کام کے متعلق یا کسی اور کام کے متعلق آپ کسی کا سوال ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0305-639-4046 آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا جواب بھی تسلی بخش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومعانی کے